بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زیڈ آئی کے لا اکیڈمی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لا آف ایکویٹی کے میگزم سٹارٹ کیے ہوئے تھے۔ آج کا جو ہمارا میگزم ہے ویئر ایکویٹیز آر ایکول دی لا شیل پریویل، یہ ایک امپورٹنٹ میگزم ہے پنجاب یونیورسٹی کے اینول پیپرز کے مطابق۔ تو چلے آج شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے تو ہم بریف سے انٹروڈکشن دیں گے اس میگزم کا، اور اس میں جانیں گے کہ یہ اس میگزم کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو میگزم ہے ویئر ایکویٹیز آر ایکول دی لا شیل پریویل، اس کا مطلب ہے جب بھی کبھی دو پارٹیز کا ایکول ایکویٹی بن رہی ہوتی ہے، ایکول رائٹ بن رہا ہوتا ہے، ایکول رائٹ آف انٹرسٹ بن رہا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے تو اس صورت میں لا پریویل کرتا ہے۔ لا کس طرح پریویل کرتا ہے کہ لا میں جو قانون ہے وہ سب سے پہلے تو قانون کو چیک کریں گے، لیگل پریسیڈنٹس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو انسٹرومنٹس ہے، لیگل انسٹرومنٹس، اس کو دیکھ کے ڈیسیجن دیں گے، نہ کہ ایکویٹی کو دیکھ کے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر لیٹ سپوز دو پرسن کی ایکویٹی بن رہی ہے، رائٹ آف انٹرسٹ بن رہا ہے، ایکول رائٹ آف انٹرسٹ بن رہا ہے، مگر ایک بندے کے پاس لیگل رائٹ بن رہا ہے، تو جو لا ہے وہ لیگل رائٹ کو پریفر کریں گے، پرائیورٹیز دیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کا انٹروڈکشن سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی میننگ پہ چلتے ہیں۔ میننگ سیم ہی ہے، میننگ کا یہ ہے کہ یہ جو میگزم ہے، ٹھیک ہے، ویئر ایکویٹیز آر ایکول، جب بھی کبھی ایکویٹی ایکول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی دو پرسن کے درمیان دونوں کا رائٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو لا ہے وہ پریویل کرتا ہے، نہ کہ ایکویٹی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم السٹریشن کی مدد سے اس میگزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میگزم میں کہتا ہے کہ جب ایکویٹی ایکول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دو پرسن کے رائٹ ایکول ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو لا ہے وہ پریویل کرے گا۔ ٹھیک ہے، لا پریویل کرے گا۔ اس میں ایک تیسری چیز بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پرائیورٹی ٹو لیگل رائٹ۔ پرائیورٹی ٹو لیگل رائٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو پرسنز ہیں، ان کا ایکول رائٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ڈسپیوٹ کے مطابق حوالے سے، تو اس میں اگر ایک پرسن کے پاس لیگل رائٹ ہے تو وہ لیگل رائٹ پریویل کرے گا، نہ کہ ایکویٹیبل رائٹ۔ اس کو ہم السٹریشن سے سمجھیں گے، مگر سب سے پہلے تو ہم یہ جو لا شل پریویل، اس کا السٹریشن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ السٹریشن میں ہم یہ جو ایکویٹیبل رائٹ ہے اس کے بارے میں، یہ جو لیگل رائٹ ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں تو آ جاتے ہیں کہ ایگزامپل ہے کہ ٹو پارٹیز ہیں، اسلم اور بلال، وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک پراپرٹی کے اونرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کا اونر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس پراپرٹی کا اونر ہوں۔ اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسلم اور بلال ہے وہ دونوں ایویڈنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، لیگل انسٹرومنٹ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایویڈنس بھی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وٹنسز بھی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی اونرشپ کو پرسویسو نیچر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ لا کو کنفیوز کر دے، مطلب عدالت کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایکویٹی کام میں نہیں آتی، کیونکہ دونوں کا ایکول رائٹ بن رہا ہوتا ہے، اور سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، عدالت کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کا ایکول رائٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں لا پریویل کرے گا۔ عدالت جو ہوگی وہ اس ایویڈنس کو چیک کرے گی، ٹھیک ہے، اس قانون کو دیکھے گی کہ اسٹیٹوٹری لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پریسیڈنٹس دیکھے گی کہ پہلے جو ڈیسائیڈڈ کیسز ہوئے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس کیس کے بارے میں، پھر اس کے بعد وہ جو ایویڈنس آیا ہے، وٹنسز آئے ہیں، ان کو ایگزامن کرے گی، اور اس کے بعد ہی ڈیسیجن دے گی، ٹھیک ہے، مطلب لا کے تھرو یہ لا پریویل کرے گا، لا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون ریئل آنر ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ایکویٹی، یہ جو ایکویٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ السٹریشن، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو ایکویٹیبل رائٹ ہے اور لیگل رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک پرسن کے پاس لیگل رائٹ ہے اور دونوں کے رائٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان دونوں میں سے ایک کا ایکویٹیبل رائٹ ہے، دوسرے کے پاس لیگل رائٹ ہے، تو اس میں لیگل رائٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا۔ اس کو ہم السٹریشن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو لیٹ سپوز ایک لڑکی ہے، سلمہ نام ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی لینڈ
बेचने के लिए फातिमा के साथ एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, दोनों साइन भी कर लेते हैं, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड भी कर देते हैं। मगर थोड़े दिनों बाद या थोड़े टाइम बाद सलमा को एक अच्छा ऑफर आ जाता है अली की तरफ से, ठीक है, अली की तरफ से इसको अच्छा ऑफर आ जाता है। मगर इसमें एक चीज आ गई, मैंने जैसे पहले एक टर्म इस्तेमाल किया था जो लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट तो फातिमा का बन चुका है क्योंकि उसने लीगली रिकॉग्नाइज लॉ से रिकॉग्नाइज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सलमा ने और ये क्या नाम है दूसरी पार्टी क्या थी, ये फातिमा ने, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था तो फातिमा का तो लीगल राइट बन गया, ठीक है। तो इस सूरत में वो चले जाते हैं, ये सलमा जो है वो अली के साथ डील कर लेती है, तो फिर फातिमा अदालत में चली जाती है, उसके खिलाफ सलमा के खिलाफ केस फाइल कर देती है कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अदालत कहती है हाँ, कि वो इसमें भी यही आ जाता है कि इसमें अदालत ये कहती है कि हाँ, ये तो सलमा का राइट है कि वो उसके पास इक्विटेबल राइट है कि वो कोई भी अच्छी ऑफर ले ले, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो ले सकती है। मगर इधर ये वो मैक्सिम इम्पोज कर देती है कि जब भी इक्विटी इक्वल हो तो लॉ प्रिवेल करेगी, और इसमें जो लीगल राइट उसका बन रहा था फातिमा का, ठीक है, फातिमा का लीगल राइट बन रहा था क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, और इसी वजह से इसकी जो फातिमा है उसको प्रायोरिटी दी गई और उसका हक उसको दे दिया गया। तो इससे समझ आता है कि जो लीगल राइट होगा तो वो प्रिवेल करेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि इन इलिस्ट्रेशन से आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, इसकी लिमिटेशन और एप्लीकेशन देखते हैं। अभी केस लॉ को देखते हैं। एक केस लॉ है केव वर्सेस केव, ठीक है। इस केस लॉ में क्या होता है कि एक ट्रस्टी जो होता है वो ट्रस्ट के पैसे से एक प्रॉपर्टी परचेज करता है, जो वो बाद में अपने ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर कर देते, ब्रदर को ट्रांसफर कर देता है, भाई को ट्रांसफर कर देता है। उसका जो भाई है ट्रस्टी का भाई, ठीक है, वो प्रॉपर्टी एक ए के साथ मॉर्गेज करा देता है, लीगल मॉर्गेज करा देता है, ठीक है। और उसके बाद बी के साथ इक्विटेबल मॉर्गेज, वही प्रॉपर्टी बी के साथ इक्विटेबल मॉर्गेज करा देता है, ठीक है। तो इसमें ये हेल्ड होता है कि जो लीगल मॉर्गेज है, अदालत कहती है कि अगर बाद में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो अदालत चले जाते हैं, अदालत ये कहती है कि हाँ, इसका जो बी था उसका तो राइट बनता था क्योंकि उन्होंने मॉर्गेज कराया है, ठीक है, और किया है, क्या नाम है, इक्विटेबल राइट इसका बन रहा है। मगर उसके अलावा जो ए है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म किया है, ठीक है, उसके बाद वो मॉर्गेज में आया है, तो उसका राइट प्रिवेल करेगा। और ये जो डॉक्ट्रीन है, ये जो प्रिंसिपल है, ये इम्पोज हो जाती है, ये मैक्सिम इम्पोज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। इसकी फॉलोइंग एप्लीकेशन आ जाती है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, उसमें ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ये जहन में रखें कि जो मार्शलिंग है, डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन है, सेट ऑफ की डॉक्ट्रीन है, तो ये उस पे ये मैक्सिम है, इन पे बेस करती है, ठीक है। और ये इसमें भी अप्लाई हो जाती है कि कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट, जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी, इलस्ट्रेशन दी थी कि अगर लीगल राइट और इक्विटेबल राइट के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, जैसे कि ये केस लॉ भी इसी तरह ही है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आई है लीगल राइट और इक्विटेबल राइट के दरमियान, ठीक है, तो इक्विटेबल राइट प्रिवेल, ये जो लीगल राइट है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये सेक्शन A78 और सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी सेक्शन इसी मैगजीम पे बेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम लिमिटेशंस देखेंगे कि इस मैगजीम पे क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इस मैगजीम में ये जो मैगजीम है, ठीक है, व्हेन इक्विटीज आर इक्वल लॉ शैल प्रिवेल, ठीक है। तो
یہ اسپیسیفک کیسز یا ریئر کیسز میں استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایکول اکویٹی وداؤٹ دا لیگل رائٹ یہ امپوز نہیں ہوتا. یہ جب دونوں پارٹی کے پاس ایکویٹیبل ریلیف ہو اور لیگل ریلیف نہ ہو تو یہ میگزم اپلائی نہیں ہوتا. اس پہ دوسرا میگزم اپلائی ہوتا ہے when equities are equal تو فرسٹ ان ٹائم شیل پریویل. ٹھیک ہے، جب دونوں کے پاس ایکویٹیبل رائٹ ہو ٹھیک ہے، اس میں جو فرسٹ ان ٹائم جو پہلے آئے گا وہ ریلیف پا لے گا، وہ رائٹ اپنا پا لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میگزم اپلائی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریکگنیشن ان پاکستان میں کیا ریکگنیشن ہے. بیسکلی جو یہ پاکستان میں ہے، یہ جو ویئر equities are equal the law shall prevail recognized and applied in the legal system. Pakistani court consider this principle when resolving dispute where the parties have equal equity or conflicting claims. ٹھیک ہے، یہ تبھی اپلائی ہوتا ہے جب پاکستان کی عدالتوں میں، ٹھیک ہے، جب پاکستان کے کورٹس کسی بھی جو پارٹیز کی ایکول ایکویٹیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو فائنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں لا پریویل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تبھی اپلائی ہوتا ہے اور ریئر کیسز میں اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے اور تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. شب بخیر، اللہ حافظ.